موم کا گڈا پراسرار تحریر خیز اور مثیر المعقول کہانیوں سے دلچسپی رکھنے والے قارئین کے لیے بطور خاص زیر نظر کہانی رابرٹ بلوک کی مختصر انگریزی کہانی سویٹس ٹو دا سویٹ کا ترجمہ ہے، جو سب سے پہلے مارچ 1947 میں سسپینس میگزین ویئر ٹیل میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کہانی 2000 میں کتاب مائی فیورٹ ہارر اسٹوری میں دوبارہ شائع ہوئی۔ اس کتاب کے ابتدائیے میں معروف فکشن ناول نگار اسٹیفن کنگ نے اسے اپنی پسندیدہ ترین پراسرار کہانی قرار دیا تھا۔ ارما ڈائن نہیں ہو سکتی۔ اس کے نقش بڑے سیدھے اور سادہ سے ہیں، لیکن وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی اور پھر اس کا رنگ گندمی ہے، اس کے بال طلائی ہیں اور پھر وہ صرف 8 سال ہی کی تو ہے۔ وہ اسے کیوں ایسے تنگ کرتا ہے؟ مس پال نے سسکی بھری اور اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ بات سما گئی ہے۔ وہ اسے ڈائن کہہ کر پکارتا ہے۔ سام اسٹیور اس وقت اپنی جھولا کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور بڑے غور سے مس پال کی باتیں سن رہا تھا۔ مس پال جیسی عورتوں کو یقیناً رونا نہیں چاہیے۔ ان کے چشمے اوپر نیچے ہوتے ہیں، ان کی ناکیں دائیں بائیں مڑتی ہیں، ان کے پپوٹے سوج جاتے ہیں اور ان کے بالوں کی عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ ذرا سکون سے محترمہ، سیم نے خوشمندانہ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے اگر ہم ذرا طریقے اور اطمینان سے گفتگو کر سکیں تو بہتر ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مس پال پھٹکاری، میں وہاں اب واپس نہیں جاؤں گی۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر میں وہاں کرتی ہی کیا ہوں؟ وہ تمہارا بھائی ہے اور وہ تمہارے بھائی کی بیٹی۔ یہ میری ذمہ داری تو نہیں، اور ویسے بھی میں تو اپنی تمام کوشش کر چکی ہوں۔ وہ سب ٹھیک ہے، اسٹیور نے اپنی دھیمی دھیمی مسکراہٹ سے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، لیکن محترمہ، آخر تمہارے اتنا پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مس پال نے اپنا چشمہ اتارا، ایک چھوٹے سے رومال سے آنکھوں کو خشک کیا، پھر اسی گیلے رومال کو پرس میں رکھا، چشمہ دوبارہ لگایا اور سیدھے طریقے سے بیٹھ گئی۔ بہت اچھا، مسٹر اسٹیور، میں تمہیں وہ سب حالات بتانے کی پوری کوشش کروں گی جن کی وجہ سے میں تمہارے بھائی کی ملازمت چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ میں 2 سال پہلے جون اسٹیور کے پاس ایک اشتہار کے جواب میں آئی تھی جو اس نے گھر سنبھالنے والی ایک ملازمہ کے لیے دیا تھا۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے ایک 6 سالہ بچی کی بھی نگہداشت کرنی ہوگی تو میں پہلے تو بہت پریشان ہوئی، کیونکہ بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی۔ جان نے پہلے ایک نرس رکھی تھی۔ سیم اسٹیور نے سر ہلایا۔ تم جانتی ہو کہ ارما کی ماں تو بچی کے پیدائش کے دوران ہی چل بسی تھی۔ مجھے معلوم ہے، مس پال نے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ قدرتی طور پر انسان ایسے تنہا اور نظر انداز کیے ہوئے بچے کے لیے لگاؤ محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ تو بڑی ہی تنہا تھی۔ مسٹر اسٹیور، اگر تم نے اسے ان دنوں میں دیکھا ہوتا، اوہ خدا کی پناہ، وہ اس بڑے اجاڑ سے مکان میں ادھر ادھر چھپتی پھرتی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تھا، سیم اسٹیور نے جلدی سے کہا، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نے اس کے لیے کیا، اور میرا بھائی دراصل بڑا بے پرواہ اور غافل سا انسان ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ کچھ خود غرض سا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا، وہ بڑا ظالم بھی ہے، مس پال نے ایک دم جوشیلے انداز میں کہا۔ وہ ظالم اور بدنیت ہے۔ اگرچہ وہ تمہارا بھائی ہے، لیکن وہ کسی طرح بھی باپ ہونے کے قابل نہیں۔ لیکن جب میں آئی تو اس بچی کی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر نیلے اور سیاہ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے ایک چابک سے… میں جانتا ہوں، بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ شاید ابھی تک جان اپنی بیوی کے موت کے صدمے کو نہیں بھلا سکتا، اور اسی لیے جب تم آئیں تو میں بڑا خوش ہوا۔ میرا خیال تھا کہ تم حالات کو بڑی اچھی طرح سنبھال لو گی۔ میں نے کوشش کی، مس پال نے عجیب سے رو دینے والے انداز میں کہا۔ میں نے کوشش کی، ان 2 سالوں میں نے کبھی بھی اس بچی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اگرچہ کتنی بار تمہارے بھائی نے مجھ کو کہا کہ میں اسے سزا دوں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اس چھوٹی ڈائن کو مرمت کی ضرورت ہے۔ اسے سزا ملنی چاہیے، بس تھوڑی سی مرمت۔ وہ پھر میرے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے اس سے بچاؤ، لیکن وہ کبھی روتی نہیں تھی۔ مسٹر اسٹیور، میں نے اسے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سام اسٹیور ذرا برہم سا ہو گیا۔ وہ اس کی باتوں سے بور ہو رہا تھا۔ لیکن اب تمہارا کیا مسئلہ ہے محترمہ؟ جب میں یہاں آئی تو ہر ایک کام صحیح طریقے سے ہونے لگا۔ ہم بڑے اچھے دن گزارنے لگے۔ میں نے ارما کو پڑھانا شروع کر دیا، لیکن میں یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ وہ تو پہلے سے کافی کچھ پڑھنا جانتی ہے
تمہارے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ گھنٹوں صوفے پر کتابیں لیے بیٹھی رہتی، لیکن پھر ایک دن میں نے اسے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کھولے دیکھا۔ تم کیا پڑھ رہی ہو ارما؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے دکھایا۔ یہ جادو ووڈو کے متعلق مضمون تھا۔ تم نے دیکھا کیسے ہولناک سے خیالات تمہارے بھائی نے اس کے ذہن میں بھر دیے ہیں؟ میں نے اپنی پوری کوششیں کی۔ میں اس کے لیے کھلونے لے کر آئی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی گڑیا بھی نہیں، وہ کھیلنا بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اسے ارد گرد کے دوسرے بچوں سے ملانے کی کوشش کی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ بچے اسے نہیں سمجھ سکتے تھے اور نہ ان بچوں کو وہ نہیں جان سکتی تھی۔ ان کے درمیان اکثر لڑائیاں ہو جاتی۔ اس کا باپ اسے اسکول نہیں بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے اسے پڑھانا بھی تھا۔ پھر میں اس کے لیے ماڈل کھلونے بنانے کی مٹی لائی۔ اس نے اسے پسند کیا اور پھر وہ گھنٹوں بیٹھی مٹی کے چہرے بناتی رہتی۔ 6 سالہ بچی اتنا کچھ کر لیتی تھی، یقیناً وہ بہت زیادہ ذہین ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی گڑیاں اکٹھے بنایا کرتے تھے، میں نے ان کے لیے کپڑے سیا کرتی تھی۔ پہلا سال تو بہت اچھا گزرا، اور پھر خاص کر وہ مہینے تو بہت اچھے تھے جب تمہارا بھائی جنوبی امریکہ گیا ہوا تھا۔ لیکن اس سال جب وہ واپس آیا، میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اوہ، سیم اسٹیور نے کہا، جان آج کل خوشحال نہیں۔ پہلے اس کی بیوی اس سے جدا ہوئی، پھر اس کی درآمدی تجارت خراب ہونے لگی، اور پھر نشے نے تو اسے بالکل بیکار کر دیا۔ لیکن تمہیں تو سب معلوم ہے نا؟ میں تو صرف یہی جانتی ہوں کہ اسے ارما سے سخت نفرت ہے۔ مس پال فوراً بولی۔ اسے اس سے نفرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے تاکہ وہ اسے مار سکے، اس کی کھال ادھیڑ سکے۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ اگر تم اس ننھی ڈائن کو قابو نہیں کر سکتی تو میں کروں گا۔ پھر وہ اسے اوپر اپنے کمرے میں لے جاتا اور اپنے چمڑے کی چابک سے اس کی پٹائی کرتا۔ تمہیں کچھ کرنا ہوگا مسٹر اسٹیور، تمہیں خدا کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ میں خود اس کی شکایت حکام تک لے جاؤں گی۔ ایسا ظالم بوڑھی نامعقول عورت ضرور ایسا کرے گی۔ سیم اسٹیور نے سوچا، لیکن اب ارما کو کیا ہوا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ وہ بالکل بدل گئی ہے۔ اس سال جب اس سے اس کا باپ واپس آیا ہے، وہ اب میرے ساتھ نہیں کھیلتی بلکہ مشکل ہی سے مجھے رخ دیتی ہے۔ غالباً وہ سمجھتی ہے کہ میں اسے اس ظالم انسان سے بچانے میں ناکام ہو چکی ہوں، اور پھر وہ خود سے کہتی ہے کہ وہ ڈائن ہے۔ حیرانی، دلچسپی اور عجیب سے انداز میں سیم اسٹیور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کرسی پر پہلو بدلا۔ اوہ، تم میری طرف ایسے نہ دیکھو مسٹر اسٹیور، وہ خود تمہیں بتائے گی اگر تم کبھی اس سے ملنے جاؤ۔ ملامت کا لہجہ اس کے الفاظ میں صاف طور پر عیاں تھا۔ سیم نے سوچا، وہ واقعی کبھی جان کے گھر نہیں جایا کرتا۔ اسے کتنا زمانہ ہو گیا ہے جان کے ہاں گئے ہوئے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اس کا باپ چاہتا ہے کہ وہ ڈائن بن جائے تو وہ یقیناً ڈائن ہی بنے گی۔ پھر وہ میرے ساتھ نہیں کھیلتی اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ڈائنیں کھیلا نہیں کرتی۔ اگر یہ مذاق ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ دراصل بچی کا ذہن بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ چند ہفتے کی بات ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے چرچ لے چلوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اس نے کیا اور کیا کہا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ بپتسمہ عیسائیوں میں بچوں کا نام رکھنے کی ایک رسم دیکھنا چاہتی ہے۔ ذرا خیال کرو، 8 سال کی بچی اور بپتسمہ دیکھنا چاہے، یقیناً وہ اپنے آپ میں نہیں۔ بہرحال ہم چرچ گئے۔ وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا نیلا پیارا لباس پہن رکھا تھا اور میری انگلی پکڑ رکھی تھی، اور میں اس پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ لیکن پھر بعد میں وہ اسی طرح اپنے خول میں سما گئی، اور وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے، اور پھر رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ باہر باغ میں چکر لگاتی ہے۔ اس کے پاس کوئی پالتو جانور بھی تو نہیں۔ اس نے ایک بار جان سے کہا تھا کہ اس کے لیے کالی بلی لائی جائے۔ جب جان نے پوچھا کہ کالی کیوں، تو پتہ ہے تمہیں اس نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ ڈائنوں کے پاس ہمیشہ کالی بلیاں ہوا کرتی ہیں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر وہ اسے اپنے کمرے میں پٹائی کے لیے لے گیا۔ میں اسے نہیں روک سکتی۔ اس نے اسے اس رات بھی مارا تھا جب بجلی فیل ہو گئی اور موم بتیاں گھر سے غائب ہو گئیں۔ وہ کہتا ہے کہ موم بتیاں اس نے چرائی نہیں۔ خیال کرو ذرا، تم ارما کو کیا پڑی ہے کہ موم بتیاں چرائے؟ ایک دن آج معلوم ہوا کہ اس کے کوٹوں کا برش غائب ہے۔ تم نے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے برش سے بھی مارا کرتا تھا۔ ہاں، بہرحال ارما نے قبول کر لیا ہے کہ اس نے ہی برش چرایا ہے، اور کہا کہ اسے اپنے گڈے کے لیے ضرورت ہے۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ اس کے پاس کوئی گڑیا یا گڈا نہیں، سیم نے پوچھا۔ اب اس نے اپنے لیے کچھ بنایا ہے، میرا خیال ہے، اگرچہ میں نے دیکھا نہیں۔ پھر وہ ہمیں کچھ بتاتی بھی تو نہیں، وہ تو ہم سے باتیں بھی نہیں کرتی۔
اب اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو گڈا اس نے بنایا ہے چھوٹا سا ہے، اتنا میں جانتی ہوں کیونکہ اکثر اوقات وہ اسے اپنے بازوؤں کے نیچے چھپائے پھرتی ہے۔ وہ اس سے باتیں بھی کرتی ہے، اسے لوریاں دیتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اسے مجھے یا اپنے باپ کو نہیں دکھاتی۔ جان نے اس سے برش کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے اپنے گڈے کے لیے چرایا تھا۔ تمہارا بھائی غصے سے بھڑک اٹھا، وہ اسے تمام صبح پیٹتا رہا، لیکن وہ تو بس مسکراتی رہی۔ اس نے کہا کہ وہ اسے اب برش واپس کر سکتی ہے۔ پھر وہ اپنی الماری کی طرف گئی اور برش لا کر اسے دیا۔ برش اسی طرح تھا، البتہ اس کے بال کچھ کم لگ رہے تھے۔ اس نے ایک دم برش سے چھینا اور اس کے کندھوں پر اسی سے مارنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے اس کے ہاتھ مروڑے اور مس پال کرسی پر لڑکھڑا سی گئی اور اس کی سسکیاں اب کافی اونچی ہو گئی تھی۔ سیم اسٹیور نے اسے تسلی دی اور اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی سب کچھ ہے مسٹر اسٹیور، میں سیدھی تمہاری طرف آئی ہوں۔ میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی، اپنی چیزیں لانے کے لیے بھی نہیں۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے کتنا مارتا ہے میرے خدایا، اور پھر وہ تو غریب روتی بھی نہیں، بس جیسے جیسے مسکرا رہی ہو وہ مسکراتی رہتی ہے، اور پھر بعض اوقات میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ وہ یقیناً ڈائن ہے۔ وہ ڈائن ہے، اس نے اسے ڈائن بنا دیا ہے۔ سام اسٹیور نے ٹیلی فون اٹھایا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے مس پال کے جانے کے بعد کی خاموشی کو بڑے حیران کن طریقے سے توڑا۔ ہیلو سیم، اس نے اپنے بھائی کی آواز پہچانی۔ شراب آلود سی، یہ اس کا بھائی ہی تھا۔ ہاں جان، میرا خیال ہے کہ وہ بڑھیا بکواس کرنے کے لیے تمہاری طرف ہی آئی ہے۔ اگر تمہارا مطلب مس پال سے ہے تو ہاں، وہ مجھ سے ملی ہے۔ اوہ، اس کی باتوں پر دھیان نہ دینا، میں اصل واقعہ تمہیں بتا دوں گا۔ اگر تم چاہو تو میں شام کو دفتر جاتے ہوئے بھی تم سے مل لوں گا، اور پھر تم سے ملے ہوئے عرصہ بھی تو ہو گیا ہے۔ اوہ، کوئی خاص دوست ضرورت تو نہیں، سب ٹھیک ہی تو ہے۔ اور پھر آج شام کو تو ڈاکٹر بھی آنے والا ہے۔ کیا تم کچھ بیمار ہو؟ میرے بازوؤں میں درد ہوتا ہے، شاید ری یا گٹھیا وغیرہ ہو۔ میں ڈائتھریمی برقی حرارت جو علاج کے طور پر استعمال ہوتی ہے لے رہا ہوں۔ بہرحال میں کل تمہیں بلاؤں گا اور ہم سب معاملے کو درست کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جان اسٹیور نے ایک دوسرے دن سیم کو نہ بلایا۔ پھر شام کو سیم نے خود ہی اسے فون کیا، لیکن اسے بڑی حیرانی ہوئی جب اس کے فون کا جواب ارما نے دیا۔ اس کے نازک، پتلی، باریک، مدھم سی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ ابا اوپر کمرے میں ہیں، وہ بیمار ہیں۔ اوہ اچھا، انہیں کچھ نہ کہو۔ کیا ان کا بازو نہیں، اب کمر میں درد ہے؟ شاید وہ بھی ڈاکٹر سے ملنے جائیں۔ ان سے کہنا کہ میں کل ان سے ملنے آؤں گا۔ اور ہاں، سب کچھ ٹھیک ہے نا ارما؟ میرا مطلب ہے تمہیں مس پال کی کمی تو محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں تو، اور میں تو خوش ہوں کہ وہ چلی گئیں، بیوقوف عورت۔ اوہ اچھا، بہرحال اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دینا، اور ہاں، اپنے ابا کا خیال رکھو۔ جواب میں ہلکی سی ہنسی آئی۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ دوسرے دن سیم دفتر میں ہی تھا کہ جان کا فون آیا۔ اس کی بڑی آواز کمزور لگ رہی تھی اور اکھڑی سی تھی۔ شاید درد نے اسے بری طرح مجبور کر دیا تھا۔ سیم، خدا کے لیے جلد پہنچو، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ درد بس مجھے مار ڈالے گا۔ خدا کے لیے بس جلدی آؤ۔ دفتر میں اسی وقت ایک موکل بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے بات کر کے فوراً آتا ہوں۔ لیکن تم ڈاکٹر کو فون کیوں نہیں کرتے؟ اوہ، وہ جاہل عطائی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے بازوؤں کو برقی حرارت دی، پھر کل وہ کمر کے ساتھ لگا رہا، لیکن کیا اس سے فائدہ ہوا؟ درد وقتی طور پر چلا گیا تھا، لیکن اب تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے اور چھاتی جیسے کوئی اس پر ہتھوڑے چلا رہا ہو۔ لگتا ہے شاید پلرسی کی سوزش ہے تمہیں۔ تم ڈاکٹر کو بلا لو۔ یہ پلرسی نہیں، اس نے میرا پورا معائنہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جسمانی طور پر تو کوئی گڑبڑ نہیں، لیکن میں اسے اصل وجہ بھی تو نہیں بتا سکتا نا۔ اصل وجہ؟ ہاں، وہ بال جو ننھی ڈائن اپنے اس گڈے میں چبھو رہی ہے جو اس نے بنایا ہے، پہلے بازوؤں میں، پھر کمر میں۔ اف جانے، وہ ڈائن آخر یہ سب کچھ کیسے کر رہی ہے؟ جان، تم آخر کیسی باتیں؟ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں تو بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ اب تو میں پوری طرح اس کے قبضے میں ہوں۔ میں نیچے نہیں جا سکتا تاکہ اس سے گڈا چھین سکوں، اور پھر کوئی دوسرا اس پر یقین بھی نہیں کرتا۔ لیکن یہ سب کچھ اسی گڈے کی وجہ سے ہی ہے جو اس نے موم بتیوں کے موم سے بنایا ہے، اور پھر وہ بال جو اس نے میرے برش سے نکالے ہیں۔ اوہ خدا، میں تو بول بھی نہیں سکتا۔ خدا اس ڈائن کو تباہ کر دے۔ جلدی کرو سیم، جلدی کرو۔ وعدہ کرو تم جلد آؤ گے اور کچھ کرو گے۔ ہاں، اس سے وہ گڈا چھینو گے، وہ گڈا۔
آدھ گھنٹے بعد 4:30 سیم اسٹیور اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہوا۔ دروازہ ارما نے کھولا۔ سیم بڑا حیران ہوا۔ سیدھی سادھی ارما وہاں کھڑی تھی۔ وہ بے فکری میں ہولے ہولے مسکرا رہی تھی۔ اس کے سنہرے بال پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ وہ تو خود ہی ایک ننھی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ننھی سی گڑیا، ہیلو چچا سیم۔ ہیلو ارما، تمہارے ابا نے مجھے بلایا ہے۔ کیا انہوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ میں جانتی ہوں، لیکن وہ تو اب ٹھیک ہیں اور سو رہے ہیں۔ سیم اسٹیور کو ایسے لگا کہ جیسے اسے کچھ ہو گیا ہو۔ ایک ٹھنڈی سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسر آئی۔ سو رہے ہیں، اس نے بمشکل کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ اوپر منزل کی طرف دوڑ رہا تھا۔ جان بستر پر پڑا تھا اور یقیناً سو رہا تھا۔ ہاں، سو رہا تھا۔ سیم اسٹیور نے اس کی سانس کے ساتھ اس کی چھاتی کا اٹاؤ چڑھاؤ دیکھا۔ وہ زندہ تھا۔ وہ ٹھنڈی لہر اب گزر چکی تھی۔ سیم مسکرا دیا۔ اس کا بھائی زندہ تھا۔ وہ مڑا اور نیچے اترا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے لیے مختلف پروگراموں کے بارے میں سوچا۔ جان کو 6 ماہ کا مکمل آرام اور ارما کو کسی بہبودی اطفال ادارے کے سپرد کرنا، تاکہ وہ اس کی پرانی کتابوں سے بھرے ہوئے مکان کے گھٹے گھٹے ماحول سے نکل سکے۔ پھر وہ اچانک آدھی سیڑھیوں میں ہی رک گیا۔ مدھم روشنی میں اس نے سیڑھیوں کے جنگلے کے اوپر سے نیچے جھانکا۔ نیچے صوفے پر ارما گڑھی سی بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ کسی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کی جھولی میں کچھ تھا اور وہ اسے جھلا رہی تھی۔ تو گڈا تھا نا آخر۔ سیم اسٹیور آہستہ آہستہ خاموشی سے دبے پاؤں نیچے اترا اور پھر ایک دم ارما کے سر پر پہنچ گیا۔ ہیلو! ارما ایک دم اچھلی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور جھولے والی چیز کو مکمل طور پر چھپا کر اسے سختی سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ سیم اسٹیور کو یاد آیا، اس کے بھائی نے کہا تھا اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اس کا سانس بند ہو رہا ہے اور کوئی اس کی چھاتی پر ہتھوڑے چلا رہا ہے۔ ارما نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت چھا ہوئی تھی۔ ابا اب اچھے ہیں؟ اس نے توتلے پن میں پوچھا۔ ہاں، بہت۔ میں جانتی تھی وہ اچھے ہو جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے اب انہیں آرام کی ضرورت ہے، لمبے آرام کی، تاکہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکیں۔ عجیب سی مسکراہٹ ارما کے چہرے پر پھیل گئی۔ یقیناً۔ اور ہاں، سیم بولتا رہا، تم یہاں اکیلی بھی تو نہیں رہو گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں کسی اسکول بھجوا دیا جائے یا پھر کسی پرائیویٹ ہوم میں داخل کروا دیا جائے۔ ارما کھلکھلائے۔ آپ میرے بارے میں فکر نہ کریں۔ وہ صوفے پر آگے آئی اور جو ہی سیم وہاں بیٹھا تھا وہ کود کر نیچے دوڑ گئی۔ اس حرکت میں سیم اسٹیور نے ننھی ننھی 2 ٹانگیں دیکھی جو ارما کے بازوؤں کے نیچے سے نظر آ رہی تھی۔ ان پر ننھی سی پینٹ بھی تھی اور جوتے بھی۔ یہ تمہارے پاس کیا ہے ارما؟ اس نے پوچھا۔ کیا یہ کوئی گڑیا ہے؟ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور ایک دم پیچھے ہٹی۔ آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، اس نے کہا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مس پال نے مجھے بتایا تھا کہ تم بڑی خوبصورت گڑیا بناتی ہو۔ مس پال احمق تھی اور تم بھی احمق ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ اوہ ارما، آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں یہ گڑیا دیکھوں گا۔ وہ بول رہا تھا۔ اس کی نظریں گڑیا پر ہی لگی ہوئی تھیں اور پھر جو ہی ارما پیچھے ہٹی ایک لمحے سے اسے گڑیا کا سر نظر آیا۔ یہ ایک ننھا سا موم کا انسانی سر تھا جس پر بال بھی لگائے گئے تھے۔ اگرچہ مدھم روشنی کی وجہ سے وہ صاف طور پر گڈے کا چہرہ نہ دیکھ سکا، لیکن پھر بھی پہچان گیا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی ناک، وہ ٹھوڑی، بالکل وہی، ہو بہو اس کا بھائی تھا۔ اب وہ اور زیادہ صبر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ گڈا مجھے دو ارما، وہ چلایا۔ میں جانتی ہوں یہ کیا ہے اور کون ہے۔ اس کی آواز بڑی کرک تھی اور پھر ایک لمحے کے لیے ارما کے چہرے سے معصومیت کا غلاف اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اور دبدبا پنہاں تھا۔ سیم نے جھرجھری سی لی۔ وہ جان گیا کہ اس کا چچا سب کچھ جان گیا ہے، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے وہ غلاف دوبارہ چڑھ آیا اور اب ارما وہی ننھی خوبصورت پیاری بچی تھی۔ اس کے ننھے ننھے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ اوہ چچا سیم، وہ مسکرائی، آپ کیسے چچا ہیں؟ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کوئی گڈا نہیں؟ پھر یہ کیا ہے؟ سیم نے دھیمے سے لہجے میں پوچھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اب گڈا اس کے ایک ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے لہرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ تو صرف شکر کا بنا ہوا پتلا ہے۔ پھر اس نے نہایت آہستہ سے گڈے ایک سر سے جدا کیا اور اسے منہ میں ڈال کر ہولے ہولے چبانے لگی۔ عین اس وقت اوپر کی منزل سے ایک دلدوز قسم کی چیخ سنائی دی۔ پھر جو ہی سیم اسٹیور اوپر کی طرف دوڑا، ننھی ارما گھر کے بڑے دروازے سے نکل کر باہر رات کی تاریکی میں غائب ہو گئی۔